معرفت حق الیقین کا نام ہے جو یقیناً مقصد اسلام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، الاحسان میڈیا میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ علم و معرفت کے اس ایپیسوڈ میں ہم ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ ہمارے مہمان کئی جہتوں سے اہم شخصیت ہیں۔ ایک نیک اور صالح شخص ہیں، نجف فیملی ہے جو علمی اور روحانی فیملی ہے۔ خود اپنے پیشے سے آپ ڈاکٹر ہیں اور طب اور علاج سے جو ہے آپ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ ایک طبی جریدے کے معروف طبی جریدہ نوائے طب و صحت کے مدیر ہیں۔ آپ خانقاہ عارفیہ سے آپ کا اور آپ کی فیملی کا خاندانی تعلق ہے۔ کئی نسلوں سے آپ کا تعلق محبت کا اور عقیدت کا خانقاہ عارفیہ سے ہے، تو اس اعتبار سے آپ کئی جہت سے ہمارے لیے اہم ہیں، ناظرین کے لیے اہم ہیں۔ ہماری مراد ڈاکٹر عرفان نجف علیمی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، اس پروگرام میں ہم چاہیں گے کہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کی فیملی کے حوالے سے، آپ کے تعلیمی اور تربیتی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے، آپ کا اور خانقاہ عارفیہ سے آپ کے خانوادے کا جو تاریخی تعلقات ہیں، ان حوالوں سے چیزیں معلوم کریں، اور انشاءاللہ آپ کی گفتگو ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے کئی جہتوں سے بہت اہم ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ ہم سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی فیملی جو نجف فیملی کہلاتی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میرے آبا و اجداد کا تعلق رہنے والے تھے بھوانی پور ضلع رائے بریلی۔ قائز برادری سے تعلق تھا۔ خاندانی شجرہ دیکھنے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے، کچھ نام ایسے ملتے ہیں جو انتہائی اہم ہیں۔ اس میں مولوی عبدالرشید صاحب، علامہ ثابت علی صاحب اور مولوی نہال الدین صاحب، یہ سب عالم دین تھے۔ علامہ ثابت علی صاحب کا شمار اپنے وقت کے ممتاز علماء میں تھا۔ ان کا تذکرہ علماء ہند میں بھی موجود ہے۔ انہوں نے پہلی جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا تھا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ جس کی پاداش میں ان کی ساری املاک کو ضبط کر لیا گیا تھا، باغی قرار پائے، اور جو ان کا ذاتی کتب خانہ ہزاروں کتابوں پر مشتمل تھا، اس کو نظر آتش کر دیا گیا۔ اسی خانوادے کے اگلی کڑی نہال الدین صاحب، مولوی نہال الدین صاحب ترک سکونت کر کے وہاں سے بہکا آئے، بہکا ضلع الہ آباد۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وجہ کیا تھی وہاں سے ان کے مراجعت کی۔ ہمارے خانوادے کی مورث اعلیٰ حضرت عبدالعلیم اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت موضع بیکا ضلع الہ آباد میں ہوئی۔ جی، چاہیں گے کہ ہم پہلے ان کے ابتدائی حالات بتا دیں، جی، تاکہ ان کے زندگی کے اور گوشے جو ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں۔ 15 سال کی عمر شریف آپ کی ہوئی تھی کہ اسی وقت آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والدہ حیات تھیں، کوئی پرسان حال نہیں تھا، ورثے میں صرف قرض ملا تھا، ذریعہ آمدنی کچھ نہیں تھا۔ قرض کی ادائیگی کی جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو آپ نے گوالیار کا رخ کیا۔ وہاں اپنی کوششوں سے ملازمت حاصل کی، سرکاری ملازمت مل گئی۔ جو تنخواہ ملتی تھی اسی سے اپنی ضرورت کا پیسہ رکھ لیتے تھے، باقی والدہ کے پاس بھیج دیتے تھے۔ والدہ اپنے اخراجات پورے کرتی تھیں اور جو قرض تھا وہ اس کو رفتہ رفتہ ادا کر رہی تھیں۔ اس طرح ایک دن وہ آیا کہ قرض کی ادائیگی ہو گئی۔ اس بیچ آپ کا معمول یہ تھا کہ دن بھر آپ اپنے فرائض منصبی ادا کرتے، رات کو وہاں کے مشہور بزرگ حضرت خانون گوالی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضر ہوتے اور یاد الہی میں مصروف ہو جاتے۔ یہی آپ کا معمول تھا۔ کیا بات ہے۔ کچھ دنوں کے بعد نصیبہ جاگا اور سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی۔ کیا بات ہے۔ آپ کو پیر کامل کی تلاش تھی۔ آپ نے یہی سوال ان سے پوچھا کہ مجھے پیر کامل کا پتہ بتا دیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اس وقت ضلع بارہ بنکی میں حضرت قل واللہ شاہ کا سلسلہ گرم ہے، آپ وہاں جا کر اکتساب فیض کریں۔ اسی رات کو آپ نے حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی خواب میں دیکھا۔ انہوں نے بھی کسی کی نشاندہی کی
لیکن چونکہ آپ کا دلی تعلق اور قلبی لگاؤ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، اس لیے آپ نے ارادہ کیا کہ ہم وطن واپس چلتے ہیں اور والدہ سے اجازت لے کر بارہبنکی شریف حاضر ہوتے ہیں۔ اسی اثنا میں آپ کو خبر ملی کہ قریب کے موضع سید سرامہ میں حضرت عارف صفی رحمۃ اللہ علیہ حیات سے ہیں، اور وہ مرید و خلیفہ ہیں حضرت قلی اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اس طرح آپ وہاں نہ جا کر یہاں آئے، خانقاہ عارف صفی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان سے اپنا مدعا بیان کیا۔ آپ نے ایک تاریخ متعینہ بتا دی کہ فلاں تاریخ کو آپ آ جائیے گا، میرا جانا ہوگا، آپ میرے ہمراہ ہو لیجیے گا۔ اس وقت تاریخ پہ آپ نہ پہنچ سکے۔ اس طرح 2-3 بار ایسا معاملہ ہوا کہ آپ تاریخ متعینہ پہ نہیں پہنچ سکے، مقدر کچھ اور تھا۔ آخری بار جب آئے تو آپ نے کہا کہ مجھے مزید نہ بہلائیے، آپ ہی قلی اللہ شاہ ہیں، آپ مجھے بیعت کر لیجیے۔ کیا بات ہے۔ اس طرح آپ حضرت شاہ عارف صفی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے۔ بیعت کے بعد ایک عرصہ ایسا بھی گزرا ہے جب آپ کے اوپر جذبی کیفیت طاری تھی، اسی حالت میں آپ خانقاہ آ گئے۔ حضرت عارف صفی رحمۃ اللہ علیہ نے جو آپ کو دیکھا تو آپ سے فرمایا کہ اس حالت میں رہو گے تو کس کام کے، ویسے اگر پھول بھی لاؤ گے تو بہت ہے۔ مزید آپ کچھ جاننا چاہیں گے؟ حضرت علیم اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت سے جڑ گئے، شاہ عارف صفی رحمۃ اللہ علیہ سے جڑ گئے، اس کے بعد پیر اور مرید کا تعلق کیسا رہا اور یہ رشتہ جو پھر آگے کیسا بڑھا، اس کی مزید تفصیلات آپ بتاتے چلیں تاکہ یہ سلسلہ جو چونکہ بہت تسلسل سے مربوط آپ کی گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے ہمیں بیچ میں کچھ مزید پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے۔ مجھے جامی صاحب کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی، کیا بات ہے، کہ دری راہ فنا ابن فنا چیزیں نیست۔ واہ، بے شک حق ہے۔ حضرت علیم اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق فنائیت کا تھا، انہوں نے اپنی ذات کو اپنے پیر مرشد کی ذات میں فنا کر دیا تھا، اور 3 چیزیں اہم تھیں، محبت، خدمت اور اطاعت۔ واہ، انہی پہ زندگی بھر عمل پیرا رہے۔ کیا بات ہے۔ خدمت کا یہ عالم تھا کہ بہکا سے پاپیادہ خانقاہ حاضر ہوتے اور اتنا سویرے آتے تھے کہ یہاں جاروب کشی کرنے کے بعد واپس جاتے، تب فجر کی اذان ہوتی تھی۔ اچھا، فجر سے پہلے جاروب کشی کر کے جاتے تھے۔ کیا بات ہے۔ یہی معمول تھا۔ ایک بار کا واقعہ یہ ہے کہ جھاڑو نہیں تھا تو اپنے شیروانی سے صفائی کی خدمت انجام دی۔ کیا بات ہے، تاریخی شرف ہے، یہ تاریخی شرف ہے۔ ادب و احترام کا یہ عالم تھا کہ اگر کبھی سواری سے بھی آپ خانقاہ آئے تو کچھ فرلانگ پہلے آپ پیدل اتر جاتے تھے، سواری سے اتر جاتے تھے اور پیدل آتے تھے، اور صدر دروازے پر ڈوڑی پہ بوسہ دیتے تھے، تب داخل ہوتے تھے۔ کیا بات ہے۔ اپنے پیر مرشد کی جب خدمت میں ہوتے تھے تو 2 زانوں گردن جھکا کے بیٹھ جاتے تھے، اس وقت تک زبان نہ کھولتے تھے جب تک آپ کے پیر مرشد آپ سے ہم کلام نہ ہوتے یا متوجہ نہ ہوتے۔ کیا بات۔ اگر کوئی سوال بھی کرتے تو بہت آہستہ سے مختصر جواب دیتے تھے۔ حضرت علیم اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو شاہ عارف صفی رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت و خلافت سے بھی نوازا، اور خانقاہ عارفیہ کی جو میں سمجھتا ہوں کہ ابتدائی شاخ ہوگی جو آپ کے یہاں شاخ قائم ہو گئی، لیکن جو ایک سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اس کے باوجود آپ نے وہاں پہ اجازت دی، خلافت دی، اس کے باوجود آپ کے یہاں سلسلہ نہیں چلا، بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ آج بھی آپ کی فیملی کے سارے لوگ، کئی نسلیں گزر گئی، اور آج بھی سب لوگ خانقاہ عارفیہ کے جو مشائخ ہوتے ہیں انہی سے وابستہ ہیں، تو آپ کا سلسلہ آگے نہیں بڑھا، اس کی کیا وجوہات رہی ہیں؟ حضرت علیم اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو صرف اپنے بیٹے کو بیت و خلافت سے سرفراز کیا تھا، اور وہ شاید اس حکم کی تعمیل تھی جو ان کے پیر مرشد نے فرمایا تھا کہ ایک پھول لاؤ گے، وہ پھول انہوں نے پیش کر دیا تھا۔ صرف ایک مرید اور وہی خلیفہ ہیں۔ انہوں نے اپنے میرے والد صاحب اور میری والدہ کو بیعت کیا۔ یہ مجھے یہی لگتا ہے کہ یا تو یہ اشارہ باطنی تھا یا پیران عظام کی طرف سے کسی کا حکم تھا، ورنہ اس وقت ہمارے غریب خانے پر میرے پیر مرشد حضرت احمد صفی رحمۃ اللہ علیہ کا مستقل قیام تھا، اور جو میں نے اپنے جد امجد کو ان کے ساتھ جو رابطہ اور تعلق دیکھا ہے، مجھے قطعی یہ نہیں میرے عقل میں یہ بات آتی کہ ان کی موجودگی میں آپ کسی کو
بیعت کرتے یا خلافت تو بہت بڑی بات تھی. گویا کہ پیر و مرشد جو خانقاہ عارفیہ کے جو سجادہ نشین زمانے میں تھے ان کا قیام آپ ہی کے یہاں مستقل رہتا تھا. جی, اور صرف انہی کا قیام نہیں تھا بلکہ ان کی وجہ سے جی سلسلے کے اور دیگر برادران طریقت کا بھی آنا جانا لگا رہتا تھا. جی, اور ہم لوگوں کو خدمت کا موقع ملتا تھا. اور ایک چیز جو 2 چیزیں ہم لوگوں کو گھٹی میں پلائی گئی تھیں وہ یہ تھی کہ پہلی چیز تو یہ تھی کہ آپ کو ہر بزرگ کی تعظیم کرنی ہے, ادب کرنا ہے, خواہ وہ کسی سلسلے کا ہو. سچ ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ آپ کو اپنے اعزا و اقربا پر جی ترجیح دینا ہے اہل سلسلہ کو. کیا بات ہے. اور یہ ہم لوگوں کو اتنا ذہن نشین تھا یہ سبق کہ ہم لوگ اس کی عملی تصویر تھے. یعنی صرف خانوادہ کو نہیں بلکہ جو بھی سلسلے میں سے جو بھی آتا تھا, کیا بات ہے, اس کی خدمت کرنا, اس سے محبت کرنا, اس کو ترجیح دینا. کیا بات ہے. مطلب مجھ کو بخوبی یاد ہے کہ میرے اعزا اقربا آتے تھے, ان سے ایک طرح سے فاصلہ رہتا ایسا تھا, لیکن جو خانقاہ سے متعلق لوگ آتے تھے, اہل سلسلہ آتے تھے, ان کو وقت پہ کھانا کھلانا, ان کا حقہ بھرنا, اس طرح کی جو بھی خدمات تھیں وہ ہم لوگ بخوشی انجام دیتے تھے. آپ نے اپنے والد اور دادا دونوں کو دیکھا تھا. جی. اور یہی 3 چیزیں محبت, خدمت اور اطاعت, کیا بات ہے, یہ نسلن بعد نسلن جی اب تک باقی ہے. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ تینوں چیزیں, محبت بھی ہو, اطاعت خدمت بھی ہو اور اطاعت بھی ہو, تینوں کا جمع ہونا یہ بڑی بالکل انقا ہے اس زمانے میں. اور آپ لوگ یقیناً بڑے سعادت مند ہیں کہ یہ تینوں نعمتیں, محبت اور خدمت اور اطاعت, تینوں نعمت ایک ساتھ آپ لوگوں کو حاصل ہے. یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے, اس کی نظیر کہیں اور نہیں ملتی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ چیز آپ کے یہاں نسلاً بعد نسلاً منتقل ہوتے جا رہی ہے. آپ کے بچوں کے اندر بھی میں یہی دیکھتا ہوں. علیم اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ, یہ آپ کے پردادا ہوئے. جی. دادا آپ کے ہوئے مزمل صفی رحمۃ اللہ علیہ, اور آپ کے والد ہوئے درویش نجف میاں صاحب. جی. تو اپنے والد کے بارے میں, ان کے حوال, ان کی تعلیمی تربیتی حوال, علم کے حوال, عشق کے حوال, اس حوالے سے کچھ تفصیلات بتائیں. چونکہ خانقاہ عارفیہ کی جو لائبریری ہے, ہماری جامعہ عارفیہ کی جو لائبریری ہے, مکتبۃ الاحسان, جی, اس کا پورا ایک سیکشن ان کی کتابوں کے نام سے موسوم ہے نا, درویش نجف علیمی سیکشن. جی. اور اس پورے سیکشن میں ان کی سینکڑوں ہزاروں کتابیں ہیں. جی. اور سب قدیم اور تاریخی کتابیں ہیں, علمی کتابیں ہیں, دینی کتابیں ہیں. جی. یہ کتابیں اور یہ سیکشن خود ہی تعارف کرتا ہے کہ آپ کے والد کتنے پڑھے لکھے تھے اور کتنا وسیع المطالعہ تھے. آپ نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا, اپنے والد کو کیسا پایا, اس حوالے سے کچھ تفصیلات آپ سنائیں. والد سب تعلیم یافتہ تھے, سرکاری ملازم تھے. جی. کس شعبے سے جڑے ہوئے تھے؟ AG آفس میں ملازم تھے. جی. وہ صرف تعلیم یافتہ ہی نہیں بلکہ تربیت یافتہ بھی تھے اور صحبت یافتہ بھی تھے. انہوں نے اپنے مشائخ کے, کئی مشائخ کا زمانہ پایا, طویل زمانہ پایا. ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان کی باتوں کو بغور سنا. جی. اور جو کچھ بھی انہوں نے سنا تھا وہ سب انہیں مستحضر تھا. وسیع مطالعہ تھا, اسلامیات پہ گہری نظر تھی, تصوف سے گہرا شغف تھا. بزرگوں کا عقیدت مند تو تھے ہی. میں نے ان کو ساری زندگی اپنے پیر و مرشد یعنی اپنے والد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے دیکھا. کیا بات ہے. جو معمولات میرے دادا کے تھے جی, وہی معمولات میرے والد کے بھی تھے. کیا بات ہے. اور جو ربط و تعلق اس خانقاہ سے جی میرے دادا کے تھے وہی ربط و تعلق ان کا بھی تھا. جی. اور یہ اللہ کا بہت بڑا شکر و احسان ہے کہ وہ سلسلہ آج بھی قائم ہے. آپ جو ہے خانقاہ عارفیہ کے پہلے تذکرہ نویس بھی ہیں. جی ہاں, اپنے بزرگوں کا, اپنے سلسلے کے مشائخ کا تذکرہ, انہوں نے جو کچھ بھی ان کو نے سنا تھا, پڑھا تھا یا دیکھا تھا, اس سب کو انہوں نے ترتیب دیا. جی. اور ایک بار حضور داعیہ اسلام مسجد اللہ العلی میرے گھر پہ تشریف فرما تھے. والد صاحب نے عرض کیا کہ جو کچھ مجھ سے بن پڑتا ہے وہ میں ترتیب تو دے رہا ہوں, جی, لیکن میں کوئی ادیب نہیں ہوں. جی. تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا, حضور داعیہ اسلام نے, جی, کہ آپ اس کے لیے درویش بھائی پریشان نہ ہوں. جی. وہ وقت آئے گا جی, کہ اہل قلم ہوں گے, وہ اپنے انداز سے اس کو کیا بات ہے, ترتیب دے لیں گے. کیا بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ وقت اب آ گیا ہے. جی. آپ جیسے لوگ اہل قلم, اہل علم ہیں, اس کو جدید اسلوب میں, جی,
مرتب کر دیں. نہیں، کتاب تو بہت جامع ہے. تذکرہ صفویہ جو ہے مشائخ صفویہ بہت جامع ہے اور کئی جلدوں میں ہے، اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے شائع بھی کیا ہے. اور ابھی خانقاہ عارفیہ کے جو ارباب حل وقت ہیں انہوں کئی بار ذکر بھی آیا کہ انشاءاللہ اس کی نئی اشاعت بھی خانقاہ عارفیہ سے شایع نشان طریقے پہ کمپوزڈ جو ہے اور مرتب اور ایڈیٹنگ کر کے انشاءاللہ شایع نشان اس کی اشاعت بھی سامنے آئے گی. اس سلسلے میں مخدوم گرامی حسن سعید صاحب نے جو تحقیقات کی ہیں سلسلے کے بارے میں، جی ان کو بھی اسی میں شامل کر دیا جائے جی، تاکہ دونوں باتیں سامنے آ جائیں. صحیح ہے، صحیح ہے. چونکہ حسن میاں کو بہرحال اس سلسلے کی اوپر سے نیچے تک سلسلے کی معرفت جو بہت زیادہ ہے. جی جی جی، اور وہ بالکل انسائکلوپیڈی حیثیت رکھتے ہیں اس کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز جو بہت اہم آپ کے یہاں آپ کی فیملی میں ہم نے دیکھی کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کسی خانوادے میں بیعت ہوتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، اور ان کو بڑی عقیدت اور محبت ہوتی ہے اپنے شیخ سے. یہ کوئی نئی چیز نہیں، بہت سے گھروں میں ہوتی ہے. لیکن آپ کے گھر میں دیکھا کہ یہ معاملہ صرف چند لوگوں کا نہیں ہے، بلکہ بچے بچے میں یہ معاملہ ہے. تو یہ اس کا راز کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے عشق و محبت کو ایک ایک بچوں کی روح میں جو آپ نے اتار دیا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کو آپ نے اس میں کیسے کامیاب ہوئے آپ لوگ؟ اس سلسلے میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی. یہ ہمارے جد امجد جی حضرت علیم اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو خود سپردگی تھی، جی، جو جانثاری تھی، جو قربانی کا جذبہ تھا اپنے پیر طریقت سے، جی، اس کا فیضان ہے. جینیٹک ہو گیا، اور جینیٹک جو منتقل ہو گیا، وہ محبت جو ہے. کیا بات ہے. خطیب الہند عبید اللہ خان اعظمی صاحب جو آپ کے ہاں کئی سالوں سے، پچھلے میں سمجھتا ہوں 25-26 سالوں سے ہر سال آپ کے یہاں آتے ہیں، آپ کے مہمان ہوتے ہیں، آپ کے خصوصی خطیب ہیں. ان کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے آپ کی فیملی سے. ایک بات جو انہوں نے مجھ سے کہی کہ حب اہل بیت جو میرے اندر پیدا ہوا، یہ آپ کے والد کے بارے میں بتایا کہ درویش میاں کی صحبت میں مجھے حب اہل بیت حاصل ہوا. اس سے پہلے میرے اندر وہ کیفیت نہیں تھی. یہ مولانا اعظمی صاحب نے خود مجھ سے بیان کیا. جی. تو حب اہل بیت کے حوالے سے آپ کے گھرانے کی روایت کیا ہے اور کیا کیفیتیں اور رہی ہیں؟ حضرت درویش میاں کیسے تھے، یا اور آپ کی اجداد کیسے تھے؟ فنائیت جو ہے اہل بیت سے یہ کس قسم کی آپ کے یہاں پائی گئی ہے؟ کچھ واقعات اگر اس سلسلے میں ہوں. واقعات تو نہیں مجھے یاد ہیں، لیکن یہ سلسلہ شروع سے ہے. کسی نہ کسی نوعیت سے، کسی نہ کسی زاویے سے اہل بیت اطہار سے محبت و عقیدت کی جھلکیاں نظر آتی ہیں. والد صاحب کے بارے میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے نہا خانہ دل میں محبت اہل بیت کی ایک ایسی سمہ فروزہ تھی جس سے ان کا پورا وجود منور تھا. کیا بات ہے. انہوں نے خود اپنے گھر کی ذہن سازی نہیں کی، بلکہ اہل قریہ کی ذہن سازی کی. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج پورا محلہ گمراہیت سے بچا ہوا ہے اور سب محب اہل بیت ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ادب و احترام بجا لاتے ہیں، اور یہ بھی جذبہ، یہ بھی محبت بچے بچے میں ہے. الحمدللہ، الحمدللہ. رہ گئی بات مولانا عبید اللہ صاحب کی، جی، ان کے آنے کی شروعات جو ہوئی ہے اس کے لیے سارا کریڈٹ جو ہے وہ صدر المدرس جامعہ عارفیہ کے مولانا عمران صاحب کے ماشاءاللہ حوالے سے ہے. جی. کسی موقع پر میں نے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا، اور اس وقت وہ ایم پی تھے. جی. تو مجھے یقین نہیں تھا کہ اتنا بڑا خطیب اور ایم پی ہو کے جی وہ ہمارے گھر آئیں گے. لیکن مولانا عمران صاحب نے اپنے کسی ساتھی سے فون پہ بات کی، اور میں تو بھول چکا تھا، لیکن خود مولانا عمران صاحب نے مجھے تاریخ متعین کر کے بتائی کہ فلاں تاریخ کو انہوں نے آپ کے یہاں تاریخ دی ہے، وہ تشریف لا رہے ہیں. اس طرح ان کی آمد شروع ہوئی. والد صاحب سے پہلی ملاقات کافی طویل تھی. اس کے بعد پھر دوبارہ ہم نے کبھی ان کو ملاقات ہوتی تھی، لیکن دونوں ایک دوسرے سے نظریں چراتے تھے. اچھا. اب کیا وہ راز تھا وہ ہم نہیں سمجھ پائے. کچھ لوگوں نے الہ آباد اسٹیشن پہ ان سے مدارس کے لوگوں نے پوچھا تھا، غریب نواز سے غالباً تھے، انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ نیم سرائے والوں کو
تاریخ اتنی آسانی سے مل جاتی ہے، پابندی سے، آسانی سے اور پابندی سے مل جاتی ہر ہے۔ سال ہے۔ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ حسین سے محبت کرو، تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ اور پہلی بار میں ہی انہوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا تھا، اس بات کی یقین دہانی کرا دی تھی کہ میں جب تک صحت مند ہوں تب تک آتا رہوں گا، جب صحت اس قابل نہ رہوں گی تو کسی کو لے کے آؤں گا۔ اور یہ انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا، اور 25-26 سال کا طویل زمانہ گزر گیا، وہ مرد آہن اپنے وعدے پہ قائم ہے، اور آپ لوگ اپنی محبت پہ قائم ہیں، محبت اور خدمت پہ، ماشاء اللہ۔ آپ کے یہاں تو عبید اللہ خان اعظمی آئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی ملک کے بڑے نامور علماء، مشائخ سب کی آمد رہی ہے۔ خانقاہ عارفیہ سے تو آپ کا عقیدت مندانہ تعلق رہا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کے والد محترم کے تعلقات ملک کے بڑے بڑے لوگوں سے، بڑے بڑے مشائخ سے، بڑے بڑے علماء سے تعلقات رہے ہیں، جیسا کہ کچھ خبریں مجھے ہیں۔ تو کون کون سے لوگ آپ کے یہاں آتے رہے ہیں آپ کے پروگرام میں، اس کا کچھ ذکر فرمائیں۔ مشائخ الزام کا تو مسکن ہی تھا۔ رہ گئی بات علماء کی، تو علماء میں کے آنے کی وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ میرے چچا ڈاکٹر فقیر نجف صاحب مرحوم نے کچھ دن جامعہ حبیبیہ میں تعلیم حاصل کی تھی، اور اس وقت حضرت علامہ نظامی صاحب وہاں مدرس تھے۔ اس طرح استاد و شاگرد کا رشتہ ہو گیا تھا۔ ان کے استاد علامہ نظامی صاحب کے استاد مفتی نظام الدین صاحب، ان کا مکان اور ان نظامی صاحب کا مکان اگل بغل تھا، اس طرح ان سے بھی ربط ہو گیا تھا۔ یہ ہم دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، ایک شبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مفتی نظام الدین صاحب کا تعلق میرے دادا سے پہلے سے تھا۔ نظامی صاحب کا بالکل معاملہ جو ہے وہ اسی طرح کا تھا جس طرح کا تعلق آج عبید اللہ صاحب سے۔ نظامی صاحب کے علاوہ بھی اور کون لوگ آتے رہے ہیں؟ مفتی رفاقت حسین صاحب کانپور کے، اور ارشد القادری صاحب وغیرہ بھی۔ ارشد القادری صاحب، جی، مطلب اس وقت کے جو نامور علماء تھے سب کا آنا جانا تھا۔ 2-3 نام باقی تھے، جیسے مظفر حسین کچھوچوی صاحب، یہ نہیں آ پائے، اور مجاہد ملت مولانا عبد الرحمان صاحب نہیں آ پائے۔ یہ پروگرام آپ کے یہاں، یہ تاجدار کربلا کانفرنس جو آپ کے یہاں ہوتی ہے، جی، اسی نام سے ہوتا تھا یا پہلے اس کے علاوہ بھی؟ پہلے ہم لوگوں نے ایک سوسائٹی قائم کی تھی، اسلامک یوتھ ریفارم سوسائٹی، اسی کے بینر تلے یہ ہوتا تھا، جس کے اغراض و مقاصد میں تھا کہ سیلف ریفارم آف دا سوسائٹی اینڈ انٹروڈکشن آف اسلام ٹو نان مسلمس۔ واہ واہ۔ اسی کے بینر تلے یہ پروگرام ہوتا تھا۔ جو اس پروگرام کو ہم لوگوں نے شروع کرنے کا ارادہ کیا تو نظامی صاحب سے جا کے میں نے براہ راست بات کی، تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ اخراجات اس کے برداشت نہ کر پاؤ گے، ایسا کرو کہ ہمارے ہاں سال میں یہ سرکار مدینہ کانفرنس جو ہوتا ہے اس کے فوراً بعد تم کر لو، تو جو علماء ہمارے ہاں آئیں گے ان میں سے جن کو تم چاہو گے اپنے یہاں لے لینا۔ بہت اچھا۔ تو اس طرح یہ سلسلہ شروع ہو گیا ماہ طیبہ کانفرنس کے نام سے۔ شروع میں ماہ طیبہ کانفرنس تھی۔ یہ شہادت کا بیان الگ ہوتا تھا۔ اچھا، یہ بھی ہوتا تھا؟ یہ بھی ہوتا تھا، نام نہیں تھا اس کا، لیکن یہ پروگرام ہوتا تھا۔ تو اس طرح نظامی صاحب خود تشریف لاتے تھے، اور ان کے ساتھ اس وقت کے جو علماء اور ان کے اسٹیج پہ ہوتے تھے ان میں سے ہم لوگ جس کو کہتے تھے وہ اس کو اپنے ساتھ لے آتے تھے۔ نظامی صاحب کے بھی درویش میاں سے اچھے مراسم تھے؟ جی ہاں، بہت اچھے مراسم تھے، اور بلکہ اگر میں سچ کہوں تو یہ تھا کہ نظامی صاحب کو پہلے ایک تقریر میرے والد صاحب کی سننی پڑتی تھی، تب دوسری تقریر وہ کرتے تھے اسٹیج پہ۔ واہ واہ، کمرے میں وہ تقریر سنتے تھے؟ پہلے سنتے تھے۔ جی، تصوف کے حوالے سے بطور خاص اعتماد کرتے تھے، اپنی تقریر میں کہتے تھے کہ اس معاملے میں بھائی درویش نجف صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ ہند کے راجہ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کتاب لکھنے میں ان کو دیگر حوالے کے لیے دیگر کتابوں کی ضرورت تھی۔ ان کے محتمم جو تھے مدرسے کے مولانا انوار نظامی صاحب، ان کو ایک رقہ لے کے بھیجا تھا، تو والد صاحب نے بہت سی کتابیں اپنے یہاں سے اس عنوان پہ ان کو دی تھی۔ ہند کے راجہ میں انہوں نے باضابطہ 2 صفحات میں
میرے خانوادے کا، والد صاحب کا ذکر بھی کیا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب اب ہم آپ پہ آ جاتے ہیں، آپ کی فیملی پہ کافی بات ہو گئی، آپ اپنی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے کچھ بتائیں، آپ کی ابتدائی زندگی کیسے گزری اور کیا تعلیمات آپ نے حاصل کی؟ ابتدائی تعلیم تو میں نے گھر میں حاصل کی، ہندی انگریزی کے لیے پرائمری اسکول میں داخلہ لیا، 5ویں جماعت میں الہ آباد کے مشہور درسگاہ انگلو بنگالی انٹرمیڈیٹ کالج، وہاں داخلہ لیا۔ اس کالج میں ہمارے گھر کے بیشتر افراد نے پڑھا تھا، اس لیے نجف فیملی وہاں مشہور تھی، اور وہاں کے اساتذہ جو تھے وہ بڑے اس حوالے سے بہت مہربان تھے، بڑی شفقت کرتے تھے۔ وہاں سے پڑھ کے نکلنے کے بعد پھر میں نے یونانی میڈیکل کالج الہ آباد میں BMS میں داخلہ لیا۔ تو آپ اس کے بعد BMS آپ نے کیا؟ جی BMS کیا۔ بیچ کی زندگی میں آپ نے ادب اور افسانے سے بھی تعلق رکھا، اس کی کیا کہانی رہی؟ اردو زبان سے مجھے بچپن سے لگاؤ تھا، جی۔ پہلے بچوں کے رسائل پڑھنے تک پھر معاملہ تھا، اس کے بعد پھر بچوں کے رسائل میں لکھنا شروع کیا۔ جب تھوڑی عمر بڑھی تو سماجی مسائل پہ لکھا تو کچھ مضامین افسانے کچھ لکھے، لیکن والد صاحب کو یہ پسند نہیں تھا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جو کچھ بھی میرا مضمون چھپتا تھا وہ مجھے چھپا کے رکھنا پڑتا تھا۔ اچھا جی۔ اور گھر میں کسی کو اور کوئی ادبی ذوق تھا نہیں جی، اس لیے گھر سے کوئی مجھے جی اس معاملے میں کوئی سپورٹ نہیں تھا۔ گھر میں ادبی ذوق کسی کا نہیں تھا؟ ادبی ذوق کسی کا نہیں تھا، دینی اور علمی ذوق تھا لیکن ادبی ذوق نہیں تھا۔ جی۔ اگر میں ڈاکٹر نہ ہوتا جی تو شاید صحافی ہوتا، صحافی ہوتے، اس لیے کہ میری خواہش، جی میرا ذوق جی وہی تھا۔ جی میں چاہتا تھا کہ اردو سے MA کر کے جی صحافت کی دنیا میں قدم رکھوں، جی، لیکن والد صاحب کی خواہش تھی، جی، اور اس کا احترام مقصود تھا، خواہش تھی اور حکم تھا۔ جی جی، والد صاحب نے آپ کو زجر و توبیخ بھی کری ہوگی اس پہ، افسانے پہ؟ ایک دن کا واقعہ یہ ہے کہ میں نے کوئی افسانہ لکھا رات میں اور اپنی میز پہ ہی چھوڑ دیا اسے۔ صبح جب فجر کے وقت وہ اٹھے اور اٹھ کے جانے لگے تو انہوں نے اس کو پڑھ لیا۔ جی، تو انہوں نے والدہ سے آ کے کہا کہ کرشن چند اور پریم چند ختم ہو گئے ہیں، اب تمہارا لڑکا جو ہے یہ افسانے کو آگے بڑھائے گا۔ جی جی۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے طب کی تعلیم حاصل کی، جی، اگرچہ اپنے شوق کے خلاف آپ نے حاصل کی، لیکن حاصل کی، اور اس کے بعد ماشاء اللہ میں سمجھتا ہوں کہ 30-40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہوگا جی، کہ آپ مطلب کے پیشے سے ہیں اور علاج اور معالجے سے آپ جڑے ہوئے ہیں، جی، طب یونانی سے آپ کا رابطہ ہے۔ میں یہاں پہ ایک تلخ بات آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو طب یونانی ہے جس سے آپ جڑے ہوئے ہیں، جو آپ کا پیشہ ہے، زمینی حقیقت کیا ہے؟ اس کی واقعی صورتحال اس وقت طب یونانی کی ملک میں کیا ہے؟ اس کی موجودہ صورتحال وہی ہے جو اردو زبان کی ہے۔ اگر بہت احتیاط کے ساتھ کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ طب یونانی کا وہ فروغ نہیں ہو سکا جو ہونا چاہیے تھا، جی، اور اس میں صرف حکومت کو مورد الزام ٹھہرانا جی صحیح نہیں ہوگا۔ اس کے خود ذمہ دار، کافی حد تک اس کے ذمہ دار خود فارغین طب، حاملین فن ہیں۔ جی، جس طرح اردو زبان کو فروغ دینے میں مدارس نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اسی طرح میری اپنی سمجھ یہی ہے کہ مدارس کے فارغین جنہوں نے طب یونانی کی تعلیم حاصل کی، ان کے ذریعے طب یونانی کا فروغ زیادہ ہوا، کیا بات ہے، بنسبت جدید سائنس کے طلباء سے۔ جی، اس کی وجہ کیا رہی؟ اس کی وجہ یہ رہی صرف کہ چونکہ جو بھی طب کی یونانی کی اوریجنل بکس تھیں وہ سب عربی میں تھیں، اور یہ جدید سائنس پڑھ کے آنے والے جی برائے نام صرف داخلے کے لیے اردو عربی جان لیتے تھے، جی، باقی کوئی ان کی معلومات نہیں تھی، واقفیت ان کو نہیں ہوتی تھی، تو اصل ماخذ تک ان کی رسائی جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی۔ جی، جو طلباء آرٹ سائڈ کے ہوتے تھے یا مدارس سے فارغ ہو کے جاتے تھے، ایک تو یہ کہ مدارس کو طلباء میں خاص بات یہ تھی کہ یہ زیادہ محنتی، جی، جفاکش اور اصل ماخذ تک جانے کی ان کے اندر جستجو ہوتی ہے۔ صرف یہ نہیں ہوتا کہ مجھے پاس کر کے روزی روٹی کمانا ہے، جی،
لیکن جب سے یہ ہوا ہے کہ جدید سائنس کے طلباء کی تعداد زیادہ ہو گئی، CPMT ہو گیا، تب سے صرف مجبوراً داخلہ لیتے ہیں مدارس کے طلباء کا. نہیں BUMS کرنے والے BUMS کرتے ہیں، پہلی کوشش ان کی ہوتی ہے MBBS ڈاکٹر بننے کی. جب وہ خواب پورا نہیں ہوتا تو CPMT کے ذریعے یونانی میں کالج میں آ تو جاتے ہیں، لیکن ان کے آنے سے نہ طب یونانی کو فروغ ہوتا ہے، صرف ان کی وہ ڈاکٹر تو ہو جاتے ہیں، روزی روٹی کا انتظام ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا جو زمانہ ہے یہ وہ زمانہ ہے کہ جب عربی کا چلن زیادہ تھا، عربی پڑھنے والے لوگ زیادہ ہوتے تھے، فارسی مسلم گھرانوں میں فارسی جاننے والے لوگ خاصے ہوتے تھے، اردو کا فروغ بہت زیادہ تھا. اب تو یہ ساری چیزیں اب اور سمٹ گئی، عربی سمٹ گئی، اردو سمٹ گئی، فارسی سمٹ گئی، بالکل اردو بھی جاننے والے مسلم گھرانوں میں خال خال رہ گئے. اب ایسی صورت میں آپ کو طب یونانی کا مستقبل کیسا لگتا ہے؟ ادھر کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مدارس کے فارغین نے پھر طب یونانی کی طرف توجہ دی ہے اور داخلہ لینا شروع کیا ہے. اس لیے میں نا امید نہیں ہوں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پھر اس کا آیا طب یونانی ان کے ذریعے ہوگا. تو گویا کہ امید بھی آپ کو ہے تو پھر مدارس کے طلباء سے انشاءاللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ مدارس کے طلباء کو ادھر رخ کرنا چاہیے اور مدارس کے ذمہ داران کو بھی رخ کرنا چاہیے، کو توجہ دینی چاہیے کہ ان کے طلباء اس سمت نکلیں تاکہ ان کے معاش کا بھی انتظام ہو اور اس طب کا بھی، اس علم کا بھی فروغ ہو. بے شک. ڈاکٹر صاحب پچھلے کئی سالوں سے، کئی عشروں سے بلکہ آپ طب یونانی کی علمی خدمت بھی کر رہے ہیں اور تحقیقی خدمت کر رہے ہیں. اپنے معروف رسالہ جو پورے ملک بھر میں پڑھا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، نوائے طب و صحت کے ذریعہ. میں جاننا چاہوں گا کہ اس کی شروعات کیسے ہوئی تھی، اس کا خیال کیسے آیا تھا اور پھر اس کا انتظام کیسے ہوا تھا اور یہ گاڑی کیسے پچھلے کئی عشروں سے تسلسل کے ساتھ جاری ہے، اس کے حوالے سے کچھ تفصیلات بتائیں. چونکہ یہ آپ کی بہت بڑی خدمت ہے، آپ نے اس کے ذریعہ جو طب کی اور علم طب کی جو خدمت کی ہے یہ انتہائی غیر معمولی ہے. جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ مجھے اردو زبان سے دلچسپی تھی، بے پناہ شوق تھا، تو یہ تو میرے بچپن کا ایک خواب تھا. صحافت. جب میں نے طب یونانی میں داخلہ لے لیا تب بھی ایک خلیج باقی تھی اور ایک عجیب سی کیفیت تھی، کچھ کمی محسوس ہوتی تھی. اچانک ایک دن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ طبی صحافت کے میدان میں قدم رکھا جائے. کیا بات ہے، صحافت کو بھی سمیٹ لیں. اس وقت جب میں نے جائزہ لیا تو چند رسالے تھے جو طب کے حوالے سے نکلتے تھے، وہ بھی دواساز اداروں کے تھے، جیسے ہمدرد، حسن صحت کلکتہ، اس طرح کے 2-3 رسالے تھے، وہ بھی دواساز اداروں کے تھے. اس میں تو تحقیق کم ہوتی ہے، اشتہار زیادہ ہوتا تھا. تو یہ مجھے کھلا میدان بالکل ملا اور پہلے سال سے ہی میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ سند فراغت حاصل کرنے کے بعد مجھے یہ سلسلہ شروع کرنا ہے. مسئلہ تھا والد صاحب سے اجازت کا، اس کی امید مجھے نہیں تھی. اچھا، اس کی امید نہیں تھی. تو میں نے اپنا مطلب جو کیا پہلا شروع وہ الہ آباد شہر میں کیا. اچھا. اور اس میں میری چالاکی یہ تھی کہ میں اسی پتے پر خط و کتابت کر کے رسالہ نکالوں گا تاکہ یہ گھر والوں سے چھپا رہ جائے. ہوا کچھ ایسا کہ وہاں سے چند شمارے میں نے تو نکال دیے اجازت کے بغیر. کس سال میں شروع کیا ہوگا آپ نے؟ یہ بات ہوگی 30 سال تو ہو گیا مستقل رسالہ نکلتے، اس کے 2 سال پہلے قریب. اچھا، 2 سال پہلے غیر مستقل نکلا ہے. غیر مستقل نکلا، چند شمارے نکلے جو کل عدم ہو گئے. اس کے بعد ہوا یہ کہ عزیزم شہباز نجف عرف شبو سلم کے والد وہ بھی ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر فقیر نجف صاحب. ان کو دل کا دورہ پڑا، ان کا مطب مڈیرا میں تھا، وہ متاثر ہوا. والد صاحب نے حکم دیا اپنا مطب بند کر دو، یہاں جاؤ، تمہیں یہاں آ کے دیکھنا ہے. مطب تو بند کرنا ہی تھا، ساتھ ساتھ رسالہ بھی بند ہو گیا. یہاں جب ہم آئے اور ہم نے دواخانہ شروع کیا تو شبو کو اپنے ساتھ کر لیا تھا اور جو وہاں سے یافت ہوتی تھی وہ لے جا کے چچی کو دے دیتا تھا. کچھ دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا. کچھ دنوں کے بعد شبو ڈاکٹر شبو بن گئے اور وہ خود
آزادانہ طور پر مطلب شروع کر دیا. اور اللہ کا شکر ایسا رہا کہ ان کی پریکٹس بہت اچھی تھی. اچھا. مطلب ان کی پریکٹس اتنی اچھی تھی کہ پھر ان کو گھر کو کسی مالی معاونت کی ضرورت نہیں پڑی. یہ بھی بیومے سے تھے؟ نہیں, یہ کچھ نہیں تھے. اچھا. لیکن یہ صرف میرے ساتھ لگے رہنے کی وجہ سے انہوں نے اتنا کچھ جانکاری حاصل کر لی تھی, دواؤں کے بارے میں اتنی ان کو واقفیت ہو گئی تھی کہ وہاں پہ ان کا چل گیا ماشاء اللہ. اور ان کا گھرانہ خود کفیل ہو گیا تھا. ورنہ جس وقت ان کے والد کا انتقال ہوا تھا اس وقت مالی حالت مطلب کوئی ان کا ذریعہ معاش باقی نہیں تھا. سب بچے زیر تعلیم تھے. جیسے ان کے والد کے ساتھ ہوا گویا کہ وہی حادثہ ان کے ساتھ ہو گیا. جی. ہاں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ میں نے وہاں سے رسالہ نکالنا شروع کیا. اس کے بعد یہ حکم ہو گیا تو رسالہ بند کرنا پڑا. اب میں نے باضابطہ اجازت لینی چاہیے. تو وہ ایک چیز کہتے تھے کہ میں آڈیٹر ہوں, مجھ کو 2-4 سمجھا دو گے تو میں اجازت دے دوں گا. تو میں نے جب اجازت دی کہ مجھے رسالہ نکالنا ہے تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ سرمایہ کہاں سے آئے گا. ہم کہا اس کی فکر نہ کریں, وہ ہم انتظام کر لیں گے. مطلب کر رہے ہیں مجھ سے نکال لیں گے. بہرحال انہوں نے اجازت دے دی. تو وہ مسئلہ حل ہو گیا. اب مسئلہ واقعتاً یہ تھا کہ نہ تو طبی دنیا میں مجھے اہل قلم کا پتہ تھا. بھائی سب سے پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ مجھے لکھنے والے ملے. اور طبی دنیا میں وہ زمانہ ایسا تھا کہ جن کے مضامین بھی چھپتے تھے ان کا پتہ نہیں ہوتا تھا. تو کہاں سے ہم ان سے رابطہ کرتے. اب اس کے لیے میں نے ترکیب یہ نکالی کہ میں نے ادبی رسائل جو میرے گھر آتے تھے میں نے ان کو اپنا اشتہار بنا کے بھیجا کہ آپ باہمی تعاون کی بنیاد پہ میرا اشتہار شائع کر دیں. میں اپنے شبہ رسالے میں آپ کا شائع کر دوں گا. اس طرح ہندوستان کے بیشتر رسائل میں آپ کا اشتہار چھپ گیا. کچھ مدد اساتذہ سے ملی, انہوں نے کچھ رہبری کی الہ آباد سے. اصل میں اس میں بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ درس و تدریس سے وابستہ تو لوگ تھے, لیکن تصنیف و تالیف کا ذوق یہ ضروری نہیں کہ سب کو تصنیف و تالیف کا ذوق بھی ہو. صحیح ہے. بہرحال یہ جنون تھا میرا جو نکالا رسالہ میں نے. اور جب معاملہ سرمایہ کا آیا تو جو پریکٹس کرتا تھا اسی سے پسنداز کر کے اپنی جیب سے لگایا. اور پلس اس کو پورا کرنے کے لیے اس وقت کے جو سرکاری رسائل نکلتے تھے وزارت اطلاعات و نشریات کے مرکز سے اور دیگر صوبوں سے, ان میں صحت سے متعلق مضامین لکھنے لگا. کیونکہ اس وقت صرف سرکاری پرچے جو تھے وہی معاوضہ دیتے تھے. باقی اس زمانے میں آپ کو سرکاری پرچوں میں کیا معاوضہ مل جاتا رہا ہوگا؟ 500 سے آخر تک میں آتے 500 سے شروع ہوا ہے, آخر تک میں 1000 500 سے 1000 اس زمانے میں ٹھیک تھا, بہت تھا. بعد کے زمانے میں پھر راشٹری سہارا جب گروپ آیا ہے, عالمی سہارا وغیرہ نکلنے لگا تو یہ بھی معاوضہ دینے لگے تھے. ورنہ اردو رسالے میں معاوضے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا. ان اخبارات میں بھی آپ نے مضامین لکھے, اردو میں بھی لکھے, ہندی میں بھی لکھے. اچھا, اس کے بھی معاوضے ملتے رہے؟ اس کے معاوضے ملتے رہے. اور مقصد صرف یہ تھا کہ ستائش کی تمنا نہیں تھی, لیکن صلے کی پرواہ ضرور تھی ماشاءاللہ, کیونکہ اس کے ذریعے انتظام ہوتا تھا. یہ رسالہ خود کفیل کب ہوا؟ رسالہ خود کفیل ایک زمانہ وہ تھا جب میں نے مرکزی اور صوبائی دونوں حکومتوں سے اشتہار کے لیے اس کو منظور کرا لیا تھا. تو 15 اگست 26 جنوری اور 2 اکتوبر کا اشتہار ملنے لگا تھا. اس اشتہار سے بہت سی ضرورتیں پوری ہو جاتی تھی. صرف ایک شمارہ 4 شمارے نکلنے تھے, 3 شماروں کا انتظام ہو جاتا تھا, ایک ہی شمارہ بچتا تھا, وہ دیگر دواساز اداروں کے اشتہار سے پورا ہو جاتا. تو اس وقت رسالے میں کوئی مالی دقت نہیں تھی. لیکن وہ کچھ ہی عرصہ بیتا تھا, اس کے بعد گورنمنٹ کی پالیسی بدل گئی. پالیسی یہ ہو گئی کہ سہ ماہی کو وہ اشتہار نہیں دیں گے. تو اس طرح سے یہ اشتہار کا سلسلہ منقطع ہو گیا, گورنمنٹ والا. پھر دواساز اداروں پہ رہ گیا معاملہ. دواساز اداروں کا بھی حال جو ہے وہ بہت ہی گھٹیا سوچ ہے ان لوگوں کی بھی. یہ انگریزی کے اخبار میں, ہندی کے اخبار میں, اردو کے اخبار میں فل پیج کا اشتہار تو دے دیں گے جو لاکھوں کا ہوگا, لیکن نوائے طب و صحت کو 2000 روپے کے اشتہار دینے میں بھی کتراتے ہیں, رسالوں کو نہیں دینا چاہتے ہیں. جی, یہ جو آپ کا پرچہ ہے نوائے طب و صحت, جس نے پچھلے 3 نشروں سے جو ہے
علم طب کی خدمت کر رہا ہے یہ رسالہ. تو میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو پورا آپ کا 30 سالہ جو آپ کی خدمات ہیں جی، اس میں آپ کا کوئی معاون ہو جس سے آپ کو سب سے زیادہ معاونت ملی ہو، یہ کہ جو آپ کا یہ کریڈٹ ہے، اس کریڈٹ میں کسی کو آپ شیئر کرنا چاہیں گے تو کون 2-4 نام ہو سکتے ہیں جن سے آپ کو کسی بھی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، قلمی اعتبار سے، حوصلہ افزائی کے اعتبار سے آپ کو مدد؟ اس میں چند اہم نام ہیں جن کو بتا دیتا ہوں میں. ایک شفقت اعظمی صاحب ہیں، ڈاکٹر سید احمد خاں ہیں، ڈاکٹر وسیم اعظمی ہیں، ڈاکٹر فخر عالم ہیں اور ڈاکٹر عابد علی انصاری ہیں. مالی معاونت کے معاملے میں ڈاکٹر عابد علی انصاری صاحب اور ڈاکٹر سید احمد خاں صاحب نے مدد کی ہے. باقی لوگوں نے علمی اعتبار سے مدد کی ہے. جی، یہ 2 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اشتہار کی فراہمی میں بھی مدد کی ہے. اور چونکہ ان کی ایک تنظیم خود، ڈاکٹر سید احمد خاں کی ایک تنظیم خود ہے، آل انڈیا یونانی طبی کانگریس، اچھا، دلی میں. جی، تو اس کی وجہ سے بڑا عظیم کارنامہ انجام دے رہے ہیں وہ طب یونانی کے حوالے سے، کہ پورے ہندوستان میں طب یونانی کو متعارف کرانے میں یہ ادارہ کام کر رہا ہے. آپ جیسے جو رسائل ہیں طبی ان کو بھی مدد کرتے ہیں؟ ان کو بھی مدد کرتے ہیں. ان کا نام بھی میرے مجلس رسالے کے مجلس ادارت میں ہے. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ ایک ادارہ سینٹرل کاؤنسل فار ریسرچ ان یونانی میڈیسین دلی میں ہے. کسی زمانے میں اس میں ڈاکٹر خالد صدیقی ڈائریکٹر جنرل تھے. انہوں نے عالمی سطح پر اس کو متعارف کرانے میں بہت بڑا رول ادا کیا ہے. ان کی وجہ سے عالمی سطح پر اس کی پہچان ہوئی ہے. جی، اگر کوشش کی جائے تو دیار غیر میں بھی اس کی شمع جلائی جا سکتی. کیا بات ہے. انشاءاللہ لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پر نئے لوگ جو آ رہے ہیں فیلڈ میں، ان کو اس پہ کام کرنا چاہیے. مرشد گرامی حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی صفوی، جو اس وقت خانقاہ عارفیہ کے سجادہ نشین ہیں، جن کے دم قدم سے یہ ساری بہار قائم ہے. آپ کے تعلقات ان سے رہے ہیں، بچپن سے آپ کے مراسم ان کے ساتھ رہے ہیں. شروع کے حالات جو آپ نے ان کے ساتھ آپ کی جو زندگی کے لمحات گزرے، تو وہ احوال بتائیں، چونکہ یہ ایسے احوال ہیں جو دوسرے لوگ نہیں بتا سکتے. آپ ان کے بچپن کے ساتھی ہیں، تو بچپن کے کچھ یادیں اگر آپ کی ان سے وابستہ ہوں، ان یادوں کو شیئر کریں تاکہ یہ چیزیں خانقاہ سے جڑے ہوئے، خاص طور پہ جو اہل عقیدت ہیں، اہل محبت ہیں، ان کو اپنے شیخ کے ابتدائی احوال جاننے میں اس سے مدد ملے گی. اور یہ چیز ظاہر سے بات ہے کہ ریکارڈ ہو رہی ہے، چیزیں ریکارڈ میں آ جائیں گے. یہ یقیناً میری خوش نصیبی ہے کہ حضور داعی اسلام سے میرا رشتہ بچپن سے ہے. جی، یوں تو میرے گھر کے بیشتر لوگ اس خانقاہ سے جڑے رہے، ان کا آنا جانا رہا، لیکن میری وابستگی کی وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ ہم مزاج ہونا، ہم مذاق ہونا، اس سے میری قربت ہوئی ان سے. خانقاہ میں بھی جب بھی میں حاضر ہوتا تھا عرس کے موقع پر، جی، تو یہاں محفل ہوتی رہتی تھی. جی، ہم دونوں خانقاہ سے باہر نکل کے ریل کی پٹری کے قریب جی بیٹھ کر شعر و شاعری کرتے تھے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ان کو زیادہ تر اشعار اصغر گونڈوی صاحب کے یا علی ظہیر صاحب جو ان کے استاد تھے ان کے اشعار سنایا کرتے تھے. مجھے جن شعراء کے اشعار یاد تھے میں سناتا تھا، اسی میں وقت گزر جاتا تھا. ایک بار ایسا بھی موقع آیا جب مجھے رات گزارنے کا یہاں موقع ملا. جی، اب میں نشاندہی تو نہیں کر سکتا کہ وہ آم کا درخت کہاں تھا، اس لیے کہ بہت کچھ بدل چکا ہے. جی، لیکن بہرحال ایک آم کا درخت تھا جس کے نیچے ہم لوگ لیٹے ہوئے تھے رات میں، اور گرمی کا زمانہ تھا. آم پک جانے کے بعد خود ٹوٹ کے گر جاتا ہے، تو اس کا انتظار کرتے تھے اور اس کا ذائقہ چکھتے تھے. کچھ دن آپ کا قیام نیم سرائے میں تھا بسلسلہ تعلیم. اچھا، تو اس وجہ سے بھی رفاقت ہو گئی. جی، ہاں ایک چیز کی بات ضرور ہے کہ اتنے دوستانہ مراسم کہہ لیجئے یا گہرے مراسم کے باوجود بے تکلفی ضرور تھی، لیکن ادب کبھی بے ادبی نہیں ہوئی. کیا بات ہے. مطلب ادب اس وقت بھی ملحوظ خاطر تھا، بے تکلفی تھی، بے ادبی نہیں تھی. بے ادبی نہیں تھی. جی، کیا بات ہے. اور یہ انتہائی ذہین تھے،
نقطہ سنج، نقطہ دان، نقطہ فہم اس وقت بھی تھے، بچپن سے تھے، بچپن سے تھے. جی جی. مال و دولت کی کمی نہ تھی، کمی نہ تھی، نہ اس کی کوئی ان کو مطلب اس سے بے نیاز تھے، بے نیاز تھے. جی. دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ بچپن سے تھا، بچپن سے تھا. آپ ان کے ساتھ آپ ان سے ملنے علی گڑھ بھی آپ کا جانا ہوا؟ جی ہاں. جی. ایک کام کے سلسلے میں میں علی گڑھ گیا تھا، 2 دن میرا قیام تھا وہاں، جب حضرت علی گڑھ میں زیر تعلیم تھے. جی. تو وہاں آپ کے کمرے میں خانقاہ شریف کا مرقع ہاتھ سے بنایا ہوا پلائی بورڈ پہ رکھا تھا، جو کسی دوست نے آپ کے بنایا تھا، اور شاید بغیر دیکھے صرف تصویر دیکھ کے بنایا تھا. تصویر تو مجھے بہت پسند ہے، تو میں نے کئی بار اس کی تعریف کر دی. تصویر دیکھ کے اس نے بنائی تھی یا میں نے ایک بات سنی ہے کہ میاں کے بیان سے اس نے سن کے بنایا تھا؟ میاں یہ ہم کنفرم نہیں ہیں. اچھا. یہ ہم کنفرم نہیں ہیں. جی ٹھیک ہے. بہرحال اس کی میں نے کئی بار تعریف کر دی. تو آپ نے پوچھا کہ کیا تمہیں پسند ہے کیا؟ میں نے کہا جی. کہنے لینا چاہو گے؟ میں نے کہا جی. تو کہنے ایک وعدہ کرو. میں نے کہا فرمائیں. تو کہنے نماز کی پابندی کرو گے. کیا بات ہے. تو اس وقت جب کہ طالب علمی کا دور تھا، اس وقت بھی آپ کو شریعت اسلامیہ کا اتنا پاس و لحاظ تھا اور نماز کے لیے اتنی شدت تھی. وہ بھی تلقین ایک ایسے شخص کو کر رہے ہیں جس سے دوستانہ مراسم ہیں. جی جی. یہ بڑی بات ہے ماشاءاللہ. یہ ایک اہم واقعہ ہے جو صرف آپ کے پاس ہی محفوظ ہوگا اور کہیں محفوظ نہیں ہوگا. یہ اچھا. اس کے بعد جو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بچپن کے جو ایک عام احوال ہوتے ہیں، ہر بچے پہ وہ احوال گزرتے ہیں. جی. وہ آپ پہ بھی گزرے، شیخ پہ بھی گزرے. جی. لیکن آپ نے شیخ کی زندگی کو بدلتے ہوئے ایام بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، تو آپ نے تبدیلی کیسے کیسے دیکھی ہے؟ کیا اس کے حوالے سے کچھ آپ گفتگو کر سکتے ہیں کہ آپ نے شیخ کو بدلتے ہوئے کیسے دیکھا ہے؟ صرف ایک واقعہ مجھے یاد ہے کہ میرے یہاں غالباً عرس کی محفل تھی، تب آپ کے والد صاحب حیات تھے. جی. ان کی موجودگی میں آپ تشریف فرما تھے میرے یہاں. تو آپ علی گڑھ سے آئے تھے، تو قوالی ہو رہی تھی، اس میں آپ کو بہت زبردست کیفیت ہوئی جو کافی دیر تک فرو نہیں ہوئی. جی. اسی کے بعد سے میں نے نمایاں تبدیلی آپ میں دیکھی کہ بعد میں دیکھی. اور میرا اپنا سمجھنا یہی ہے کہ یہ میرے مرشد گرامی حضرت احمد صفی رحمۃ اللہ علیہ کی فیضان نظر کا کمال ہے. یہ ان کا فیضان نظر بھی ہے، ان کی بڑی کرامت بھی ہے، اور ان کی سب سے بڑی خدمت بھی ہے. جی جی. انہوں نے سب سے بڑی خدمت کی کہ ایسے لائق و فائق شخص کا اپنے بعد انتخاب کیا. یہ ان کا بڑا کمال ہے، ان کی بڑی خدمت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود اپنے آپ میں ایک ایسا کارنامہ ہے جو کئی خدمات پہ بھاری ہے. بے شک. اور آج جو کچھ خانقاہ عارفیہ کے ذریعہ ملک میں اور بیرون ملک ہو رہا ہے، اس کا بالواسطہ کریڈٹ جو ہے سب کا سب ان کے نام اعمال میں جا رہا ہے. بالکل. خانقاہ عارفیہ کے جو بانی ہیں حضرت عارف صفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد ان کے صاحبزادے شاہ صفی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، ان کے بعد چھوٹے بھائی ان کے احمد صفی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے. جی. اس وقت حضرت مرشد گرامی ہیں جو اس مسند پہ رونق افروز ہیں. جی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام مشائخ جو ہے آپ کے گھرانے سے ان کی محبتیں وابستہ رہی ہیں، ہے نا. اور یہ تمام حضرات نہ صرف مرشد رہے ہیں آپ کی فیملی کے لیے، بلکہ زندگی کے خانگی معاملات میں بھی، گھریلو مسائل میں بھی ان کی سرپرستی اور رہنمائی شامل رہی ہے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے گھریلو مسائل میں بھی حضرت میاں حضور جو ہیں ان کے مشورے، ان کی رہبری، ان کی رہنمائی شامل ہوتی ہے. بے شک. کس انداز سے یہ حضرات آپ لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، اور کس انداز میں آپ لوگوں کے زندگی کے یعنی دینی اور دنیاوی دونوں مسائل کو حل کرتے ہیں، اس حوالے سے کچھ آپ پردے اٹھائیں تاکہ ہم لوگوں کو، یہ ظاہر سی بات ہے ہم جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں بیشتر لوگ اہل محبت ہیں، اہل عقیدت ہیں. ان کو معلوم ہو کہ ان کے شیخ یا ان کے مشائخ آپ کی فیملی کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرتے تھے اور کس طرح ان کے دینی اور دنیاوی دونوں تربیت فرمایا کرتے تھے. جی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے ہمارے گھرانے کی سرپرستی حضور داعی اسلام فرماتے ہیں. خود بنفس نفیس تشریف لاتے ہیں. آنے کے بعد ہر شخص کی دلجوئی، ہر شخص کی خیریت، اور جتنی دیر آپ رہتے ہیں اتنی دیر درس
اس درس میں سب موجود رہتے ہیں، جی آپ کی باتیں سنتے ہیں. جی آپ کی شخصیت کا ہی کمال ہے کہ ہر شخص بچہ بچہ وہاں ان کا گرویدہ ہے، اور ہم لوگ بھی آپ ہی کو اپنا سرپرست سمجھتے ہیں. دنیاوی بھی معاملات جتنے ہمارے ہوتے ہیں وہ اگر یہ کہا جائے کہ پیدائش سے لے کے موت تک کیا بات ہے. سارے معاملات، بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کا جو نام رکھا جائے گا وہ بھی یہی سے ہوتا ہے. یہیں سے ہوتا ہے. جی شادی کی تاریخ متعین ہوتی ہے تو آپ ہی کی مرضی سے ہوگی. ہمارے سارے اختیارات، ماشاء اللہ. اور یہی وہ واحد ذات ہے جس پہ سب کا اتفاق ہے. ماشاء اللہ. ایسا کوئی لمحہ زندگی میں آپ کا یا آپ کی فیملی کا کہ خاص الجھنوں کے وقت جو ہے حضرت کے مشورے نے اور ان کی رہبری نے آپ کی دستگیری کی ہو؟ بہت سے معاملات میں ایسا ہوا ہے. جب میاں کا حکم ہوا مسجد قائم کرنے کا تو وہاں پہ جو پہلے سے ایک مسجد تھی محلے میں، جی اس کی دیکھ ریکھ کرنے والے جو تھے ان کو سخت اعتراض تھا اس پہ. وہ مفتیوں کے پاس دوڑتے رہے فتویٰ لینے کے لیے الہ آباد کے. کچھ نے کہا کہ ایسا ہے کہ جب ان کی زمین ہے تو وہ لوگ جو کرنا چاہیں کریں، آپ کو کیا پریشانی ہے. لیکن بہرحال وہ شر پہ آمادہ رہا. اور ایک بار ایسا وقت آیا کہ جمعہ میں ہم لوگ اس مسجد میں، وہی مسجد تھی نماز پڑھنے جاتے تھے، جمعہ میں ہم لوگ گئے تھے. وہ ممبر پہ بیٹھ کے ہم لوگوں کو اور میاں حضور کے بارے میں جی گستاخانہ کلمات ادا کیے. جی کچھ دیر ہم لوگ برداشت کرتے رہے. اس کے بعد بچوں سے برداشت نہ ہوا، وہ مار پیٹ کرنے لگے مسجد ہی میں. جب تک وہ اول پھول بک رہا تھا جی تب تک کسی نے جی کو غیرت نہ آئی جی کہ یہ ممبر اس کام کے لیے نہیں ہے. نہیں ہے. جب مار پیٹ ہونے لگی تو ناصحین آ گئے. ناصحین آ گئے کہ مسجد میں آپ کو یہ نہیں کرنا تھا. جی بہرحال کچھ لوگ شر انگیزی پہ آمادہ تھے، انہوں نے اس کو اکسایا، معاملہ پولیس تک پہنچ گیا. مسجد کے بغل میں قبرستان ہے، وہاں جب میں غفیر تھا ہم لوگوں کو بھی بلایا گیا. گئے تو دروغہ نے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا، تو بتایا گیا کہ بھائی اس طرح ہمارے دھرم گرو کو یہ بات کہہ رہے ہیں. میں نے کہا کہ ایسا ہے کہ اتنی عمر میری بیت گئی، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں کوئی بتا دیں کہ کسی سے کوئی میری بد کلامی ہوئی ہو، کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہو. جتنے یہاں لوگ موجود ہیں کوئی بتا دے. جی اگر ہماری ایسی ہسٹری ہے تب تو آپ اس پہ اعتبار کر لیں، ورنہ آپ خود سوچئے کہ اتنی عمر میں آج تک کسی سے میری کوئی ان سے کیوں ہوئی ہے. اس لیے کہ اگر میرے ماں باپ کو گالی دیتا تو میں برداشت کر لیتا، لیکن انہوں نے میرے دھرم گرو کو کہا ہے جی یہ ناقابل برداشت ہے. اور یہ آپ کے سامنے بھی اگر کہیں گے تو مکی جی جی تکہ بوٹی کر دیں گے. بھائی اللہ کا شکر رہا کہ جو ہوتا ہے عموماً کہ مجمع میں کچھ لوگ چمگوئیاں کرنے لگتے ہیں، کچھ لوگ الگ کانا پھوسی کرتے ہیں. جی اللہ کا شکر تھا کہ سب بالکل خاموش رہے اور ایسا اثر تھا الحمدللہ کہ سب اسی کو لعنت ملامت کرنے لگے. سچ ہے. اب جب میں گھر آیا جی تو میرے کمرے میں سارے بچے گھر کے خاص طور سے جو جوان سال تھے وہ اکٹھا ہو گئے. بس فوراً چلیے، جن کا خون گرم تھا کہ بس فوراً چلیے میاں کو بتائیے. جی میں نے کہا کہ ایسا تھوڑی دیر انتظار کر لو، مجھے سوچنے کا موقع دے دو. جی بہرحال یہ سلسلہ آدھا گھنٹے تک چلتا رہا اور میں یہی کہتا رہا تھوڑا سا مجھے سوچنے کا موقع دے دو کہ مجھے کیا کرنا ہے. فوراً میاں حضور کا فون آ جاتا ہے اور میں بتانے لگتا ہوں. پورا واقعہ میاں فون پہ ہی سن لیتے ہیں کہ ٹھیک کیا تم لوگوں نے، یہی علاج تھا اس کا. ایک دوسرا واقعہ یہ ہے کہ میں کمرے میں لیٹا ہوا تھا، دن کا وقت تھا، اور اپنے ذہن میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک وقت تھا جب ہمارا گھر جو تھا وہ ہماری مشائخ کی آماجگاہ تھا. اب ہمارے پیر و مرشد جو ہیں اتنا مصروف ہوتے جا رہے ہیں، اتنا کام پھیلا لیا ہے کہ اب ہم لوگوں کے لیے ان کے پاس وقت نہ رہا. بہرحال آنکھ لگ گئی. کچھ دیر کے بعد ہی اطلاع ملتی ہے کہ میاں حضور تشریف لا رہے ہیں. جی ماشاءاللہ. میاں حضور تشریف لائے. میں نے اپنی کیفیت بیان کی جی. تو آپ نے فرمایا، بے ساختہ فرمایا کہ میں خود تو ہی ہوں، میں حسن تک کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ تم لوگوں کی سرپرستی، تم لوگوں کی دیکھ ریکھ اسی طرح ہوتی رہے گی. تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے ہاں
حب اہل بیت کی تو ایک بڑی زندہ روایت ہے آپ کے یہاں، اور بچہ بچہ اہل بیت کے نام پہ اشکبار رہتا ہے. اس کے ساتھ آپ کے یہاں تعزیہ داری کی بھی روایت رہی ہے، قائم ہے، آج بھی قائم ہے. جی. تو آپ کی یادداشت کے مطابق یہ تعزیہ داری کب سے آپ کے یہاں چل رہی ہے؟ اس کے علاوہ آپ کے یہاں کی جو تعزیہ داری کی بڑی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، تو آپ کے یہاں کی تعزیہ داری کی خصوصیات جو چند آپ کو یاد ہوں یا نمایاں ہوں جو خصوصیات، وہ کیا ہیں خصوصیات؟ جی دیکھیے، بچپن سے میں نے جب سے ہوش سنبھالا جی تعزیہ داری کا رواج ہمارے یہاں تھا. جی. دادا کے بارے میں یہ سنا ہے کہ وہ بھی تعزیہ رکھتے تھے جی اور رات بھر ذکر کرتے تھے. جی. اتفاق ایسا کہ تعزیہ دار ہمارے والد صاحب ہی تھے اور کافی زمانے تک وہ تعزیہ دار رہے. اس میں جو سب سے نمایاں چیز ہے وہ ہے ادب و احترام. جی. والد صاحب نے ایسی ذہن سازی کر دی تھی کہ اگر ایک پھول بھی، پنکھڑی بھی زمین پہ گر نہیں سکتی. کیا بات ہے. ایک بچہ بھی اگر اس کو دیکھ لے گا تو اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا. نہیں، ادب و احترام میں جی کوئی کمی نہیں تھی. معمولات میں یہ ہے محرم کے کہ 10 روز صبح امام باڑے پہ قرآن خوانی ہوتی ہے، فاتحہ ہوتا ہے. باقی جو اس میں تو لنگر بھی ڈیلی رہتا ہی ہے. لنگر ڈیلی رہتا ہے، اور ہمارے گھر کے ایک ایک فرد جی جس کا کوئی نہ کوئی ذریعہ آمدنی ہے، جی، وہ اس کو اپنی طرف سے اپنی طرف سے کرتا ہے. جی. اور 10ویں کا جو لنگر ہے، جی قیمتی لنگر بیچ میں ہوتے ہیں لیکن ان کی وہ مقبولیت نہیں ہے. جو 10ویں کو کھچڑا، محرم کا جو کھچڑا بنتا ہے، اس کی مقبولیت بہت ہے. جی. مطلب ایک ڈیگ سے دادا نے شروع کیا تھا، یہ آج 10-11 ڈیگ پکتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پکانے والے گھر کے لوگ ہی ہوتے ہیں، باہر کا مزدور نہیں ہوتا. اور بانٹنے کا نظارہ اگر آپ دیکھ لیں جی تو مطلب کیا بات ہے. مطلب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک مجمع عام رہتا ہے. جی. پورا دروازہ باہر گھیرا رہتا ہے. جی. اور آخر میں یہ ہو جاتا ہے کہ اپنا مین گیٹ بند کر دیا جاتا ہے. جی. باہر آ کے ہاتھ جوڑ دیا جاتا ہے. جی. کہ بھئی اب نہیں ہے، اب نہیں ہے. تو ایسے بھی لوگ آتے ہیں کہ اپنے لیے جو رکھا ہے وہ مت دے دیں. جی جی. اور اس میں وہ تعداد بھی ہندوؤں کی بھی ہے. ہندوؤں کی بھی ہے. جی. اور اہل ثروت بھی ہوتے، سارے لوگ ہوتے ہیں. ہاں، اس میں کوئی غریب امیر کی بات نہیں ہوتے ہیں. جی. اور سنا کہ اس دن محلے میں بہت سے گھروں میں کھانا بھی نہیں بنتا، وہی سب اپنا اس کا طریقہ ان لوگوں نے یہ نکال لیا ہے کہ گھر کا ایک ایک بچہ آتا ہے. جی. اپنا حصہ لے جاتا ہے. اپنا حصہ لے جاتا ہے. جی. سب کو ایک. اور مزے کی بات یہ کہ ہمارے گھر کے اندر ہی جی وہ ایک برتن سے دوسرے برتن میں پلٹ رہا ہے ہماری نگاہوں کے سامنے. جی. اور پلٹنے کے بعد دوسرے برتن میں پھر دے رہا ہے. جی. لیکن پھر دیا جا رہا ہے اس کو. ڈاکٹر صاحب، آپ سے کافی موضوعات پہ، کافی پہلوؤں پہ گفتگو ہو چکی. اب مختصر طور پہ میں آپ کی شخصیت کے حوالے سے چھوٹے چھوٹے سوال میں کرنا چاہوں گا. جی. اس کے مختصر جوابات. کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کبھی کسی چیز کا ڈر بھی محسوس ہوتا ہے؟ یقیناً مجھے ڈر محسوس ہوتا ہے، بلکہ اگر یہ کہوں تو سچ ہے کہ میں مسکرا نہیں پاتا، دل کھول کے ہنس نہیں پاتا. صرف عاقبت کا خوف ہے. ماشاء اللہ. کہ زیادہ راہ کچھ نہیں ہے. کیا بات ہے. بجز مرشد گرامی کی محبت میرے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں ہے. عربی شاعر نے کہا ہے کہ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ میں صالح تو نہیں ہوں لیکن صالحین سے محبت کرتا ہوں، یہی میرا سرمایہ ہے. اور آپ لوگ تو ماشاءاللہ صالحین سے محبت بھی کرتے ہیں اور صالح بھی ہیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت واسعہ سے بے پناہ امیدیں ہیں انشاءاللہ. ایسی کیفیت آپ کی ایک بڑی ایمانی کیفیت ہے، جس کیفیت میں آپ نے بتایا کہ ہماری ایسی کیفیت رہتی ہے کہ مجھے ہنسنے کا موقع نہیں ملتا ہے. یہ وہی مومنانہ کیفیت ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ لوگوں کو حقیقت جب معلوم ہو جائے گی تو ان کا ہنسنا کم ہو جائے گا، رونا بڑھ جائے گا. تو یہ تو ایک بڑی ایمانی اور مومنانہ کیفیت ہے جس سے اللہ نے آپ کو سرفراز کیا ہے. بڑی سعادت کی بات ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میرے سامنے جو اہلیہ 5 سالہ منصوبہ بنانے لگتی ہیں تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ اگلی صبح کیسی ہوگی اس کا تو مجھے یقین نہیں ہے. یقین نہیں ہے. اور یہ کتنی بیوقوفی کی بات ہے
لمبی امیدیں باندھ رہی ہیں، جس سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے لمبی امیدیں باندھنے سے۔ اب اس کے باوجود اب یہ بتائیں کہ جو آپ پہ خوف کی یہ انتہائی مومنانہ، انتہائی بڑی نعمت کی کیفیت آپ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، وہ لمحے بتائیں کہ جب آپ کو ہنسی آتی ہے، آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، ہنسی آنے سے مراد بہت زیادہ آپ خوش محسوس ہوتے ہیں، وہ کون سے لمحات ہیں کہ جب آپ کو بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ خوشی مجھے تب محسوس ہوتی ہے جب میاں حضور یا آپ کے خانوادے کا کوئی شخص میرے غریب خانے پہ آتا ہے تو میرے لیے عید ہوتی ہے، ماشاءاللہ۔ اور میری تسکین کا سب سے بڑا سامان بھی یہی ہے، ماشاءاللہ۔ میں کتنا بھی پریشان رہتا ہوں، میاں حضور کے خدمت میں حاضر ہونے کے بعد، اپنی پریشانیاں بتا دینے کے بعد، جاتے وقت میں اتنا حشاش بشاش ہو جاتا ہوں ماشاءاللہ، جیسے بیٹری چارج کر دی جائے۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو پیار کب آتا ہے، رحم کے جذبات کب امڑتے ہیں آپ کے اندر، جو ایک پیار کی کیفیت اور رحم کی کیفیت کب جاگتی ہے اور کن لوگوں پر جاگتی ہے؟ سب سے زیادہ مجھ کو مظلوموں پہ ترس آتا ہے اور ان کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس کا ایک واقعے سے آپ اندازہ کر لیں کہ ایک بار میں اپنے مطلب جا رہا تھا منڈیرا، شام کا وقت تھا، بازار کا دن تھا، ایک بچے نے کسی کا موبائل چوری کر لیا تھا، اس کو بچے کو پکڑ کے لوگ بے تحاشا مار رہے تھے، جس کا موبائل تھا وہ بے تحاشا مار رہا تھا۔ جی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے گاڑی روکی اور اس سے جا کے کہا کہ ایک موبائل کی قیمت اتنی ہے کہ ایک بچے کی جان لے لو گے تم، اس نے غلطی کی ہے لیکن ایسی غلطی تو نہیں کہ تم اس کی جان کے در پہ ہو جاؤ۔ جی، اس طرح کے مواقع جی، ہم برداشت نہیں کر پاتے، کیا بات ہے، اور یہ چاہے غیر کا معاملہ ہو چاہے اپنے گھر کا معاملہ ہو۔ جی، اگر اپنے گھر میں اپنے حقیقی بھائی بہن کا بھی معاملہ ہے جی، تو اس معاملے میں میرے پاس کوئی مروت نہیں ہے، نوبت نہیں ہوتی، میں چاہے برا رہوں گھر میں، جی، لوگ مجھے برائی کی نظر سے دیکھیں، میرے پیٹھ پیچھے میری برائی کریں، جی، لیکن میں سچ کہنے سے پیچھے نہیں ہوتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ہیں ناخوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو الجھن اور پریشانی کب ہوتی ہے؟ گھریلو پریشانیاں، اپنی ذاتی پریشانی مجھے پریشانی نہیں لگتی، کیا بات ہے، اپنے گھر کے متعلقین کی پریشانی جی، مجھے بہت بڑی پریشانی لگتی ہے، جی، اور میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد اس کا، جی، اور وہ پریشانی جب تک دور نہیں ہوتی تب تک میرے ذہن سے وہ بات اترتی نہیں ہے، جی، اسی لیے میں خوش نہیں رہ پاتا۔ اور اچھا، حساس دل ہے، جی، دردمند دل ہے، جی، اپنی تکلیف مجھے گوارا ہے لیکن دوسرے کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اتنے اچھے ہیں، اتنے نرم دل ہیں، ایسے کچھ لمحات بھی زندگی کے بتائیں جب آپ نے جی بھر کے رویا ہو، کبھی ایسا کچھ وقت آیا آپ کے ساتھ؟ ایسا تو کوئی واقعہ یاد نہیں ہے۔ جی، ایسی کبھی رونے کی جو کیفیت، کبھی لمحات، یا سب ضبط کر لیتے ہیں آپ؟ نہیں، ہم ضبط بالکل نہیں کر پاتے، جی، وہ تو آپ سے بات کرتے کرتے بھی آنکھ میں آنسو آ سکتا ہے، بلکہ آ رہا ہے، بلکہ یہ بڑی نعمت ہے۔ کب کب آپ اپنے آنسوؤں کو سنبھال نہیں پائے ہیں؟ 2 واقعہ، عزیزم ممشاد نجف صلی اللہ علیہ وسلم جی، اور شہباز نجف صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کی موت نے مجھے بالکل توڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے۔ یہ دونوں ہمارے گھر کے لیے قیمتی اثاثہ تھے، دونوں بڑی خوبیوں کے مالک تھے، نوعیت جداگانہ تھی، لیکن خانقاہ سے جو ان لوگوں کا رابطہ اور تعلق تھا، اس کی حسرت مجھے بھی ہے کہ وہی کیفیت میری بھی ہو جائے جو کیفیت ان دونوں کی تھی۔ جتنی قربانی، جانثاری، خدمت کا جذبہ ان کے اندر تھا اور وہ عملی طور پر اس کا پیش کرتے تھے۔ میں ڈرتا بہت ہوں جی، حضور داعیہ اسلام سے، اگر ڈرتا ہوں کسی کو تو صرف یہی ذات ہے جی، جس سے میں ڈرتا ہوں۔ لیکن ممشاد نجف کا معاملہ یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم منع کرتے تھے کہ نہیں، بات نہ کہنا، یہ بات نہ کرنا، وہ کہتے تھے کیا کریں، زیادہ زیادہ مار لیں۔ کیا بات ہے۔ تو وہ اس بات کے لیے کہ مطلب راضی رہتے تھے جی، کہ زیادہ کا ہوئی،
برداشت کریں گے لیکن کوئی کتاب کا ورق چھپا کے نہیں رکھتے، کھول کے رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی زندگی کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک خلا ہے کہ آپ کے بچے شاید نہیں ہیں فیملی میں، جی، تو اس کا بھی قلق رہتا ہوگا آپ کو، اس پہ کیسے آپ کنٹرول کرتے ہیں؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے، بزرگوں کا کرم ہے جی کہ مجھے کبھی اس کا احساس نہیں ہوا، جی کبھی احساس نہیں ہوا جی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو میں نے دو طرح سے سوچا ہے، جی یا تو میرے گناہوں کا کفارہ ہے جی، یا اس کے بدلے کل اللہ مجھے اس سے بڑی نعمت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ گھر کے بچوں میں نے کوئی تفریق نہیں کی، کیا بات ہے، سب کو اپنا سمجھا، جی، اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ سب نے مجھ کو بھی اپنا ہی سمجھا، کیا بات ہے، اس کی وجہ سے مجھے کبھی نہیں ہوئی۔ اچھا، اہلیہ کو کبھی اس بات کا احساس ہوا ہے، قلق ہوا ہے، لیکن جو رویہ بھتیجوں کا ان کے ساتھ بھی ہے اس کی وجہ سے وہ بھی زیادہ اس کے لیے پریشان نہیں ہوئی، اور عورت کو وہاں زیادہ تکلیف ہوتی جہاں اس کو سنایا جاتا ہے، جہاں اس کے اوپر کمنٹ پاس کیے جاتے ہیں، جہاں اس کو منحوس کہا جاتا ہے۔ اللہ کا شکر تھا کہ ایسا بالکل نہیں تھا، میری والدہ کے زمانے میں ہی بات، یہ زندگی میں ہی یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور زندگی میں سب نے صبر کر لیا تھا۔ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، کافی اہم باتیں ہم لوگوں کی ہو گئی، خانقاہ کے حوالے سے، آپ کی زندگی کے حوالے سے، آپ کی طبی خدمات کے حوالے سے، آپ کی علم طب کی علمی خدمات اور تحقیق خدمات کے حوالے سے، خانقاہ عارفیہ اور آپ کی فیملی کے تعلقات کے حوالے سے۔ اب میں آخر میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے جو ناظرین ہیں، ناظرین کو کچھ پیغام دیں الاحسان میڈیا کے تھرو، آپ الاحسان میڈیا کے پلیٹ فارم سے ہمارے ناظرین کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کوئی پیغام آپ اپنی طرف سے، اہم باتیں جو آپ بتا سکتے ہیں وہ بتائیں۔ سب سے پہلے تو میں اس میڈیا کے لیے آپ لوگ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ وقت کی ایک اہم ضرورت تھی جس کو آپ لوگوں نے انجام دیا ہے، اور ناظرین سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ دور بیٹھ کے اس خانقاہ کے بارے میں یا اس جامعہ عارفیہ کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کریں، جی، بلکہ ان کا استقبال ہے، خود تشریف لائیں اور اپنی آنکھوں سے یہاں کا صبح و شام دیکھیں، یہاں کا جائزہ لیں، جی، اس لیے کہ بہت سی غلط فہمیاں اس ادارے کے تعلق سے جی، پھیلائی جا رہی ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ دور بیٹھ کے کوئی فیصلہ نہ لیں، جی، بلکہ قریب آئیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، سچ ہے، اور جب ان کو انشراح ہو، ان کا اطمینان قلب حاصل ہو، تب اس کی مدد کریں۔ صحیح ہے۔ اور یہ انٹرویو کا جو سلسلہ آپ لوگوں نے شروع کیا ہے، جی، یہ انتہائی مفید ہے، اس سے ہندوستان کے باوقار علماء و مشائخ سے روبرو ہونے، ان سے متعارف ہونے، ان کے افکار اور نظریات کو جاننے کا یہ بہترین ذریعہ ہے، اس کے لیے آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ ناظرین، آپ نے ایک انتہائی صالح، متقی، دیندار، خدمت خلق کا جذبہ رکھنے والا، ایک اچھے انسان، ایک اچھے علم دوست، علم پرور، طب اور معالجے سے تعلق رکھنے والے ایک انتہائی موقر شخصیت سے آپ نے ان کے خیالات سماعت کیے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آپ ہمیں اجازت دیں، اور الاحسان چینل ہے، اس کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ ہمارے ویڈیوز شیئر کریں، جو آپ کو پسند آیا اپنے احباب تک پہنچائیں، اپنی آراء سے نوازیں، اپنے کمنٹ سے نوازیں۔ آپ ہمارے چینل دیکھتے ہیں، اس کو ہم اور کیسے امپروو کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں، آپ اپنے مشوروں سے نوازیں۔ انشاءاللہ علم و معرفت کی نئی کڑی میں پھر ہم ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کے روبرو حاضر ہوں گے۔ جب تک آپ ہمیں اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔